أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ بچوں سبق نمبر 7 سبق نمبر 7 حروف مدہ. حروف مدہ. حرف ایک کو کہتے ہیں اور حروف جمع. مدہ اس کا معنی کھینچنا. تو اگر یہ کہنا ہو کھینچنے والا حرف تو پھر اصل نام بنتا ہے مدیہ. حروف مدیہ. تو یہ مدہ کھینچنا اس کا معنی ہے صرف. تو مدیہ مد والے حروف کھینچے جانے والے. تو حروف مدہ کتنے ہیں بچوں؟ 3. الف، واو یا. واو اور یا. یہ 3 حروف مدہ ہیں. تو اب ان کے بارے میں بتائیں گے. لیکن دوسری چیز جو مد سے پہلے انہوں نے نوٹ کروائی ہے وہ یہ ہے کہ مد والے جو حروف مدہ ہیں ان پر کیا ہونا چاہیے. وہ 3 ہیں. تو الف تو خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر. جیسا کہ آپ اس پورے پیج میں دیکھیں جو پہلی لائن ہے الف گرین کلر کا ہے، خالی ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پر زبر ہے. اسی طرح اب آپ 4 نمبر لائن پہ آ جائیں. پوری لائن میں الف ہے، خالی ہے، اس پر کوئی بھی علامت نہیں. تو اب یہ الف خالی ہے یعنی حرکت کا نہ ہونا. حرکت کا نہ ہونا. اسی کو سکون کہتے ہیں. حرکت کا مطلب کوئی چیز ہلتی جلتی رہے، اور حرکت نہ ہو اس کا الٹ سکون ہے. تو جو واو اور یا ہیں آپ ان میں دیکھ لیں، واو اور یا پر وہ جزم ہے، اس کو سکون کہتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ الف پر انہوں نے یہ جزم کیوں نہیں دی؟ یعنی یہ واو اور یا پہ نشانی ہے کہ حرکت نہیں ہے، سکون ہے. الف پر کیوں نہیں دیا گیا اگر آپ کو یاد ہے تو؟ الف کے اوپر جو بھی حرکت ہوئے گی وہ حمزہ بنے گی. ہاں، الف پر اگر جزم دیتے ہیں تو وہ حمزہ کی آواز بنا دے گی. جیسے الف پر زبر زیر پیش آئے تو پھر بھی حمزہ کی آواز حمزہ ہوتا ہے. تو جزم آ جائے پھر بھی حمزہ کر کے پڑھا جاتا ہے. پڑھا پھر بھی ملا کے جاتا ہے پہلے حرف کے ساتھ، لیکن اس پہ جزم لکھتے نہیں. تو الف کا خالی ہونا حرکت سے یہی اس کا سکون ہے، یعنی اس کو پہلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. اگر جزم اوپر علامت کے طور پر دیں کہ اس کو ملانا ہے تو پھر وہ حمزہ بنتا ہے، اس لیے اس پر جزم نہیں آتی. باقی واو اور یا پر جزم دی ہے کہ یہ جزم اس چیز کی علامت ہے کہ اس حرف پر حرکت نہیں ہے، اس میں حرکت نہیں ہے. تو حرکت والے حرف کے ساتھ اس کو ملاؤ. یہ چیز الف میں بھی ہے. چلو تو یہ ہے انہوں نے کہ اس علامت میں جو چھوٹی سی اس سبق میں علامت چھوٹی سی دال جیسی اسے جزم اور جزم اور سکون کہتے ہیں. تو جس حرف پر وہ ہوتی ہے جزم اس کو جازم بھی کہہ سکتے ہیں، ساکن بھی کہہ سکتے ہیں. تو ساکن حرف جو ہے پہلے حرف جو اس سے پہلے حرکت والا ہوتا ہے متحرک، اس کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا؟ آگے تیسری لائن میں حروف مدہ انہوں نے لکھے 3 الف واو یا. اس کے بعد لکھتے ہیں الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. اب زبر زیر پیش 3 حرکتیں ہیں تو الف سے پہلے زبر ہی ہوگی. الف سے پہلے زیر پورے عربی زبان میں الف سے پہلے زیر نہیں ہوتی. اگر الف سے پہلے کہیں زیر لکھی ہوئی آپ کو ملے تو وہ الف سائلنٹ ہوگا. اسی طرح الف سے پہلے پیش نہیں ہوتی. اگر لکھی ہوتی ہے قرآن مجید میں تو وہ پیش والا حرف تو پڑھا جاتا ہے لیکن الف سائلنٹ ہوتا ہے. اب واو مدہ لے لو، اس سے پہلے پیش ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے زیر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر ہوگی تو واو سائلنٹ ہوگی. اس سے پہلے زبر ہو سکتی ہے تو وہ لین ہوگی. اسی طرح یا سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے. اگر زبر ہے تو یا سے پہلے یعنی یا جزم والی اس سے پہلے پیش ہو عربی زبان میں پڑھی نہیں جاتی. لکھی ہوگی تو وہ سائلنٹ ہوگی. یہ انہوں نے اس سبق میں آگے ہمیں بتایا ہے. تو اب اگلی بات جو آخری پوائنٹ ہے کہ مد کا معنی کھینچنا، لمبا کرنا. اب مقدار بتائی ہے 1 الف. 1 الف کی مقدار لیں تو 1 الف کی مقدار کہتے ہیں کہ جتنی دیر 2 حرکت پڑھنے کو لگتی ہے اس دیر کو 1 الف کہتے ہیں. اس دیر کو اب مثال کے طور پر پہلا حرف ہے با زبر الف
اب اس میں باکس میں 2 حرف ہیں، با اور الف، تو با پر 1 حرکت ہے 1 دیر لگے گی، الف پر 2 حرکت کی دیر لگے گی، تو ٹوٹل کتنی دیر ہوگی؟ 3۔ یعنی جتنی دیر میں ہم 3 حرف حرکت والے پڑھتے ہیں اتنی دیر حروف مدہ جس حرف کے ساتھ ہے وہ مل کے 2 حرف ہیں ان پہ بھی 3 کی دیر لگے گی۔ صرف الف واو یہاں پہ 2 کی ہوئی اور جو اس کے ساتھ والا حرف ہے اس کی 1 ہوئی، تو حروف مدہ پر کتنی حرکت کے برابر دیر لگتی ہے؟ 2 کے برابر۔ اب ریپیٹ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے اگلا بات پوائنٹ لکھی ہے جو کہ اس حرف کا جوڑ کیسے کرنا ہے، جزم والے حرف کو پیچھے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کے 2 طریقے رائج ہیں پڑھانے والے جو حضرات ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب با پر زبر ہے تو ہم پڑھتے ہیں با زبر با، آگے ساتھ الف بھی ملانا ہے، تو یہ پتہ چلے کہ زبر با کیا ہے تو پھر ایسے جوڑ کرنا چاہیے، با زبر الف با، اور اگر اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ الف اور با دونوں زبر کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھے جائیں گے تو پھر دونوں کو اکٹھا بولیں، با الف زبر با، یہ 2 طریقے ہیں۔ دوبارہ ریپیٹ کر، تو پہلا طریقہ ہے با زبر، کہ زبر اصل میں با کی ہے، ساتھ الف اس کے مل رہا ہے، تو دوسرا طریقہ ہے کہ با اور الف دونوں کٹھے بولو پھر زبر بولو، ٹھیک ہے، با زبر الف با۔ اب دوسرے طریقے سے با الف زبر با، دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ تو ہم کون سا طریقہ کریں، پہلے زبر بولیں یا حروف بولیں؟ دونوں زبر بولتے ہیں، دوسرا حرف بعد میں، ٹھیک ہے، آپ کو جیسے با اب پیش بولیں پھر واو بولیں، با پیش وا بو، دوسرے طریقے سے بولیں با وا پیش بو، آخر میں بو آتا ہے دونوں میں۔ اب اسی طرح با زیر یا بی، اب دوسرے طریقے سے جوڑ کریں، با یا زیر بی، یہ جوڑ کرنے ہجا اس کرنے کے دور۔ اسی طرح کے تا زبر الف تا، اب دوسرا طریقہ تا الف زبر تا، باقی تا پیش و تو، دوسرا طریقہ تا واو پیش تو، تا زیر یا تی، دوسرا طریقہ تا یا زیر تی، ہاں جب روان پڑھ لیں بچوں، بابو بی، اب آگے تا تو تی، اسی طرح آگے سا سو سی، آگے جا جو جی، آگے ہا بچوں ٹھنڈی والی ہے، حلق کے درمیان سے اس کو ہا ہو ہی، اب درمیان میں سانس لے لینا تو نکالنی آسان ہو جاتی ہے، اکٹھی کرنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے، کر سکتے ہیں ہا ہو ہی۔ اب آگے خوا کو انہوں نے نیلا کلر پھر دیا ہے، کیوں؟ ہاں یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، خو خو خوی۔ اب بچوں خوا کے ساتھ جو الف ہے نا اس کی بھی آواز موٹی ہونی چاہیے، خو خو اس طرح نہ ہو، خو خو
پیش پہ ہونٹ گول ہوں خوئی خوئی کو پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں گول ہونے چاہیے خوئی نہ ہونٹ بالکل نہیں گول ہونٹوں پہ آپ نے خیال کرنا ہے پیش والے حرف اور واؤ پہ ہونٹ گول ہو جاتے ہیں خو خو اپنے ہونٹوں پہ توجہ دیں خو خوئی